نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہماری پچھلی منگل کو یہ بات چل رہی تھی کہ ہماری جو اعمال ہے اس میں سب سے بڑا رہزن جو ہے وہ ہماری خلوت کی ناپاکی ہے. کیونکہ گوگل نے انٹرنیشنلی، یہ تو کوئی ہماری اپنی بات نہیں ہے، باہر والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سرچ کرتے ہیں اس کے اندر جو بے حیائی والے پروگرام ہیں وہ پاکستان بھی جو ٹاپ 3-4 بڑے ملکوں میں ہیں ان کے اندر پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور ہم نے خود دیکھا کہ فیس بک میں جاؤ تو کہاں سے کہاں آدمی نکل جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عبادت اور وہاں ذکر اذکار اور تہجد دنیا بھر کی عبادت لے کر آئیں گے، لیکن ان کی عبادت کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا کیونکہ ان کی خلوت پاک نہیں ہوگی. تو ہماری یہ بات چل رہی تھی خلوت کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ فیس بک کو تو بالکل ہم یہ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ فیس بک تو سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے. اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے کہ آپ نے ذرا سا بھی کوئی ایسی بیان کے اوپر گئے آپ کے ہمارا بیان سننا ہے، پہلے فیس بک کے اوپر آ جاتا ہے. یہ عمران بھائی ہمارے فیس بک پہ پہلے ڈالتے ہیں نا، یوٹیوب پہ دونوں ڈالتے ہیں، تو اس کو دیکھتے دیکھتے کوئی ایک سائٹ ہم سلائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتا ہے، وہ اندازہ کر لیتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ رزلٹ آیا ہے کہ سرچ کے اندر پاکستانیوں کو اس لائن سے اس قسم کے پروگراموں کو دیکھنے کا زیادہ شوق ہے. تو ہماری یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم فیس بک کے اوپر نہ جائیں، ہم یوٹیوب کے اوپر بھی وہ جائیں جیسے میں نے کہا تھا پچھلے دفعہ کے اندر کہ جس کے اندر وہ ایک خالی آدمی کراس کویشچننگ کرتا ہو، انٹرویو لیتا ہو، ساتھ میں خواتین کے کمپیرر ان کی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کا ہوتا ہے. اس کو پروگرام کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے، اور ضرورت بھی نہیں یوٹیوب دیکھنے کی. اگر بہت ضروری دیکھنے کا ہے تو اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ ہماری خلوت ہے نا، خلوت ہماری پاک ہونی چاہیے. اگر خلوت پاک نہیں، جلوت میں ہم عبادت کرتے ہیں، خلوت میں ناپاکی کرتے ہیں تو ہماری منافقت ہو گئی. ہم نے وہاں کہاں اللہ پاک کہاں گئے؟ وہاں بھی تو اللہ پاک ہے نا، وہاں اس میں کہاں چلے گئے؟ تو اب وہ کیونکہ اب وہ ہڈن ہو گیا ہے، کیمرہ آ گیا ہے، سب چیز آ گئی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کو پتہ نہیں، اس کو دیکھتے رہتے. اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ وہ آپ کے نیچر کو دیکھ لے گا، آپ نے دبایا ہے تو بار بار آتا رہے گا. آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ لیجئے گا، اگر اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے رہیں جو آپ کے پروگرام نہیں ہے تو پھر وہ کم ہوتے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اس کے بعد آج جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، درود شریف پڑھ لی ہے نا ہم نے، اللہ سے. اس آیت کا آشکارا ترجمہ حضرت خزائن القرآن سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس آیت کا آشکارا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے دوست بن جاؤ. یار کیا پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو، ہے نا. کوئی امریکہ کا صدر یا پاکستان کا صدر کہے یا ایک سیکرٹری کہہ دے یا بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بلا لیا، کارڈ مجھے دے دیا تو میں جیب میں کارڈ لے کر پھرتا ہوں، ہے نا. تو یہ اللہ پاک خالق حکومت ہے، خالق دنیا، خالق پوری سلطنت کے ہمیں کہہ دے میرے دوست بن جاؤ. واہ 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 واہ، کمال ہو گیا نا. اور ہماری کیا حالت ہے، ہم اس کی نہ شکر کر سکتے ہیں نہ اس کی حق ادا کسی چیز کا کر سکتے ہیں. چلے ہم نے یہ خلوت ہماری ناپاکی کے بعد ہم نے اجتماعی توبہ سب نے کی تھی کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب نے توبہ کا یہ ہے نا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، عزم کریں گے، شرمندہ ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، لیکن کیا یہ معاف کر دینے کے بعد بھی کیا ہماری شرمندگی ختم ہو جائے گی؟ اتنے بڑے مولا ہے کہ مولا کو ہم نے ناراض کیے، اس نے ہمیں آنکھ دی، جسم دیا، سب چیز دی. دیکھو نا جس کو ایک ڈائبٹک ہو جاتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ڈائبٹک والوں کو دیکھو، وہ آم پڑا ہوا ہے، پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے، وہ آم نہیں کھاتا، تھوڑا سا اتنا کھا لیتا ہے، یہ آم نہیں کھاتا. ٹھیک ہے نا، میٹھا نہیں کھاتا. ہم سب میٹھے کھا سکتے ہیں جن کو ڈائبٹک نہیں ہے، جن کی آنکھیں الحمدللہ دی ہے. دیکھیے آنکھیں ہوتی ہے تو کمزور ہو گئی ہے، تو ہمارے یہاں دوست وہاں مکہ مسجد کے اندر ہے، گلوکوما ہوا تو تھوڑا انہوں نے غفلت کی. ہمیں آنکھیں اللہ نے دی ہے، جسم دیا، اتنی نعمتیں دی ہے.
اس کو ہم ایسے ناراض کریں کہ چھپ کے ہو، خلوت ہو، اس میں ناپاکی والے کام ہمارے سے ہو جائیں، دل گندا ہو جائے، آنکھ گندی ہو جائے. جس نے آنکھ کی بد نظری کی، آنکھ کا زنا کیا، اس کے اوپر اللہ کا رحمت فضل کیسے آئے گا؟ وہ تو شیطان کا ساتھی بن گیا. ظاہر میں دیکھنے کے لیے حضرت آپ کر لیں اور عزت کر لیں، لیکن اندر کے کس کا کیا معاملہ، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. کوشش یہ کرنی ہے، پکا ارادہ کر لیں. نہ میں فیس بک دیکھوں گا، ہم جنگ پڑھ لیں، اخبار پڑھ لیں، تو اس میں بھی تو تمام چیزیں ہمیں مل جاتی. اگر بہت ہی ضروری ہے کہ چلو ایسے ورس حالات ہو گئے، تو ہم وہ اینکر کو ہم لے لیں نا کہ جس کے اندر خواتین نہ ہو. اب وہ خواتین اتنی ڈریس اپ کر کے بن کر آتی ہے، آپ کو بار بار دیکھنے کا. ہم پہلے یہ کرتا تھا، میں اس کو لے کر ایسے الٹا کر کے رکھ دیا میں نے، سنتا تھا میں، لیکن پھر بھی بار بار اس کو دیکھنا، اٹھانے کو دل چاہتا ہے. تو کوشش کریں اس سے اللہ تعالیٰ ہم کرے نکل جائیں. اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اے ایمان والو، میرے دوست بن جاؤ، میں تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آفر کرتے ہو، پھر ہم مولا کو ناراض والے اعمال کرتے ہو. کتنے بد نصیب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ، اور کتنے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی. ہم صرف اللہ کی محبت میں اس وقت صبح 5 بجے جمع ہونا، یہ ہم لوگ کتنی، میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں نا، وی آر دا پریویلیج کلاس پیپل. ہم خاص فضل والے لوگ ہیں. کیا فضل والے نہیں ہیں کہ ہم صبح اٹھ سکیں، آئیں مسجد میں جمع ہو، یہاں جمع ہو، عبادت کریں، اللہ کے لیے جمع ہو؟ ہمارا کوئی اور مقصد تو ہے نہیں. تو وی آر دا پریویلیج کلاس. اس کی برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. 2 کام ہے نا، ایک تو شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کے ساتھ جب بار بار شکر ادا کرتے رہیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالتے رہیں گے. برکت آ جائے گی اس کے اندر، ایمان میں، کام میں، سب چیز برکت آ جائے گی. میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تھا، میں نے پچھلے دفعہ یہ کہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ 70 دفعہ روزانہ، شب جمعہ میں تو سب پڑھتے ہیں 70 دفعہ آیت الکرسی کا. ہمارے جو شب جمعہ کا ایکسٹرا معمولات ہیں اس کے اندر یہ، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ تھا کہ روزانہ پڑھنا. تو میں کبھی 11 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لوں تو میں نے کہا یار بہت لمبا ہے، ٹائم لگتا ہے. تو میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو تو صحیح، اسٹاپ واچ کر کے. تو 6 منٹ، 5 منٹ، 5.5 منٹ، 6 منٹ، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ لگی ہے. اگر بیچ میں زیادہ بسم اللہ پڑھ لیا ہم نے، ورنہ تو 4-5 دفعہ بسم اللہ پڑھتے، 6-7 منٹ کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. ترتیب اگر ہم بنا لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے فکا کرتے ہیں، اسی میں برکت ہو جاتی ہے. ہم رات کو بھی سوچے کہ یہ بھی پڑھ لیا میں نے، یہ بھی کر لیا، یہ بھی اعمال کر لیا، یہ بھی اعمال کر لیا. یہ فضل والی بات ہے. کیونکہ جو فضل والے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے ضابطے سے اللہ سے تعلق رکھنا، ایک رابطے سے تعلق رکھنا. ہمارا ضابطہ تو حق ہی نہیں بنتا، رابطہ کرنا ہے. رابطہ کب ہوگا؟ جب تعلق ہوگا نا. ہمارا تعلق کمزور ہے. ہماری جو اندر میں جو شعلہ آگ کا تھا، جو تھوڑا سا بچ گیا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اللہ کی محبت ہمارے یہاں وہ غالب نہیں ہے ہمارے اوپر، ٹھنڈی پڑ گئی ہے. وہ چنگاری بالکل ایسی ٹھنڈی پڑ گئی ہے. جب ٹھنڈی پڑ گئی، اسی لیے تو ہم غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. غیر اللہ سے ہونے کا ہمیں یقین بنتا ہے ہر چیز کے اندر. اب وہ چنگاری کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے. وہ صحبت کے بغیر نہیں آئے گا. اور جو صحبت میں بیٹھے گا، جائے گا، تعلق رکھے گا، یہ بھی قربانی دینا ہے نا، قربانی دینے والی بات ہے نا. اور پھر اعمال کرے گا. اور صحبت میں بیٹھنا کافی نہیں ہے. صحبت میں بیٹھنے سے تو آپ صحبت یافتہ ہو گئے. فیض یافتہ ہونا اور بات ہے. فیض یافتہ وہی ہوگا جو آپ نے آملہ ہوگا، آملہ کو آپ نے سکایا، بنایا، مربع بنایا، پھر پیش کیا. قربانی دینی ہوگی، اس پہ قربانی دینی ہوگی. 2 کام کرنے کے جب ہم آتے ہیں تو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو 2 ہم بیٹھے ہیں، اسی لیے تجدید کرتے ہیں نا کہ یہ عبادت کے اعمال کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. جو نہیں، دونوں کام کریں گے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا پرہیز کیجیے. ہمارے حکیم صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ابھی مجلس میں آئیں گے کسی دن. یہ جو حکیم صاحب آتے تھے جن کا ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب جہاں بیٹھتے تھے وہ نہیں، ایک دوسرا حکیم صاحب ہے، حکیم کلیم صاحب ہے نام ان کا، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. بڑی زبردست نبض دیکھنے والے بندے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ علاج حکمت میں 80-90% صرف جو پرہیز سے علاج ہے. 80-90% پرہیز سے ہی علاج ہے. پرہیز سے ہی باڈی کا سسٹم ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے اس کے اندر. اسی طرح ہمارا خانقاہ بھی کہا، ایک وہ تو جسمانی علاج کرتے ہیں نا، ہم روح کے علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، سب روح کو ترقی دینے کے لیے بیٹھے ہیں. کیونکہ ایک جسم کے چیف ایگزیکٹو کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک سواری ہوتا ہے. جو سواری ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، وہ مارتا ہے، چلاتا ہے، کرتا ہے تو وہ گھوڑا چلتا ہے. ہماری روح چیف ایگزیکٹو ہے. روح، ہم تو روح کی تندرستی کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جسم کی تندرستی کی بات کرتے ہیں. روح کی تندرستی کیا ہے؟ دونوں کام نہیں، پرہیز بھی کرنا ہے اور اعمال بھی کرنے ہیں، دونوں کرنے. اعمال اس کے لیے کرنے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت ہو جائے، کہ قوت پیدا ہو جائے. جیسے ہم ماما مچھی، تاریخ روڈ پہ ہم جاتے ہیں، ماما مچھی کھانے کے لیے گئے
4 دوست گئے تھے, 3 کا ٹھیک رہا, ایک کا فوڈ پوائزن ہو گیا. بھائی سب نے وہی مچھلی کھائی تھی, اتنی ہی کھائی تھی, کوئی نے زیادہ نہیں. اس کو فوڈ پوائزن کیوں ہو گیا؟ اس کے لیے ہو گیا کہ اس کا امیون سسٹم ویک تھا, جسم کا امیون سسٹم ویک تھا, 3 کا مضبوط تھا. اسی طرح جب روح کو ہوتی ہے, ہم اعمال کرتے ہیں, پرہیز, دیکھیے اللہ سے نافرمانی ہماری خلوت میں 19-20 ہو جائے گا, جلوت میں اور خلوت میں 19-20 ہو جانا اور بات ہے, کرنا اور بات ہے, لیکن ہو جائے استغفار کر لے, اللہ سے چھوڑ دیں اس کو. تو دونوں کام کریں گے, نہیں کرنے کے بھی کام کریں گے, نہیں کریں گے اس کو, اور کرنے کے کام ہے جو اعمال ہے اس کو کریں گے. تو اعمال کرنے سے ہماری طاقت, وہ امیون سسٹم ہمارا بلڈ ہو جائے گا, روح میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں اس گندگی سے نفرت ہو جائے گی, ان گناہوں سے نفرت ہو جائے گی, ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے تقوی فرض کرتا ہوں. تقوی فرض ہے, تقوی فرض کرتا ہوں. اور ولی اللہ بننا, میرا دوست بننا, یہ تمہارا اختیاری مضمون نہیں ہے, لازمی مضمون ہے. بتاؤ, تقوی فرض کرنا کیا اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ اور تقوی ہی اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون. یہ آپ دیکھیے اس کی تفسیر, عاشقانہ تفسیر کرنے والا الہامی مضمون, الہامی تفسیر ہے نا یہ. آپ اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ, وہ ریکویسٹ کر رہا ہے. اور پھر کئی جگہوں پہ قسمیں کا السماء والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنار اذا جلاها, قسمیں بھی کھا رہے ہیں, وہ قسمیں کھا رہے ہیں, پھر ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں دوست بن جاؤ. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں یاد ہے اسکول کے اندر, پرائمری کے اندر تھے تو وہ اس وقت ہمیں یہ پڑھاتے تھے, BBS پارسی سے ہم پڑھے ہوئے ہیں, اسکول جو صدر میں وکٹوری روڈ پہ ہے نا یہاں پر. تو وہ اس وقت ہمیں بتاتے تھے پرائمری اسکول کے اندر, دنیا کو اوپر سے دیکھتے ہیں نا تو ایک ٹینس بال کی جتنی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, جو سب سے چھوٹی جنت بھی دی جائے گی نا آخری بندے کو, یہ دنیا سے بہت بڑی جنت ہوگی. اور پھر وہ جب ہم سیکنڈری اسکول میں آئے تو اس میں انہوں نے بتایا نہیں ٹینس بال تو بہت بڑا ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی وہ کھیلنے کی گولیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی, وہ اتنی سی دنیا ہے. پھر اب اس کے بعد ہم کالج کے اندر نکلے, آگے بڑھ گئے, کالج کے بعد تو بتا نہیں وہ رائے کا دانہ ہوتا ہے نا, اتنی وہاں سے آسمان کی جو سب سے اوپر گئے ہیں, چاند کے اوپر گئے, وہاں سے انہوں نے بتایا ایک نقطہ دنیا نظر آتا ہے. کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اس کو باتھ روم کو یہ بنا لیا, یہ باتھ روم ہے, باتھ روم ہوتا ہے وقت اپنا گزارنے کا, مسافر اپنا وقت گزارتا ہے, ہمیں گزارنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, خلوت نہیں ہے, یہاں جلوت دونوں کے ہمیں ساتھ میں رہنا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم جنگل میں چلے جائیں, ہم جنگل میں چلے جائیں کہ دنیا سے کٹ جائیں. دنیا میں رہیں, دنیا کو سنبھالیں, رشتہ داروں کو سنبھالیں, بیوی بچوں کو سنبھالیں, کاروبار بھی کریں, سب کچھ کریں, اس رہنے کے بعد سب کا حق ادا کریں, پھر مر کے جئیں. ہم حالات تو آئیں گے, سب کے ساتھ حالات آئیں گے, ایسا نہیں ہے حالات نہیں آئیں گے. اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ, میں تمہارے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے تقوی فرض کرتا ہوں. اور ولی اللہ بننا, میرا دوست بننا, یہ تمہارا اختیاری مضمون نہیں ہے, لازمی مضمون ہے. بتاؤ, تقوی فرض کرنا کیا اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ اور تقوی ہی اللہ کی دوستی کی بنیاد نہیں ہے؟ اللہ کے اولیاء صرف متقی بندے ہیں, اللہ کے اولیاء صرف متقی بندے. اصل چیز تو اللہ کے قبولیت ہے نا, وہ تقوی ہی ہے. ہم نے نماز اور جتنی بھی اعمال کرتے ہیں نا, وہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی آ جائے, خوف خدا آ جائے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں کہ مشکل حالات نہیں آئیں گے, آئیں گے اس کو بھی, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہوگا, اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہوگا. اور جو اس دین کے اندر تقوی کی طرف نہیں رجوع کرے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ طریقہ الگ ہوگا. ایک مثال کے طور پر بیمار آدمی ہوا, بیمار ہوتا کہتا ہے یار میری بیماری رہ گئی تھی, میں پریشان ہوں, مجھے آنا تھا, میں یہ کرتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو ایمان سے نکل جائے, تجدید ایمان کرنا پڑے. اور ایک ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے قریب آہ کرتا ہے, روتا ہے, مانگتا ہے اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. جو سالوں کی عبادت میں قریب نہ ہوا, وہ تھوڑی سی بیماری میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہو گیا نا. آدمی دونوں کو بخار آیا, ایک بخار کے اندر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا, ایک کو بخار آیا اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا. یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ کے اولیاء صرف متقی بندے ہیں. بس آیت تقوا اللہ میں تقوی لازم کر کے گویا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ غلامی کے دائرے سے اٹھا کر اپنی دوستی کے دائرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ولایت کا تاج ہمارے سر پر رکھنا چاہتے ہیں. میں اسی لیے تقوی رکھتے ہیں, اسی لیے تقوی فرض کر کے گویا ہر مومن کو اپنا دوست بننا فرض کر دیا. اللہ سبحان اللہ, کیسے مولا ہے, بننا فرض کر دیا. کیونکہ اللہ کی دوستی کا مادہ ترکیبہ یعنی میٹریل صرف 2 ہی جز سے بنتا ہے, ایک ایمان سے اور تقوی سے. حضرت رفیع عثمانی صاحب سے کہا نا ولایت مل جانی چاہیے, ولایت کی بات چل رہی تھی. بولا ولایت بہت آسان ہے, 2 چیز ہوتی ہے,
ولایت کے اندر کیا ہے؟ ولایت کے لیے اللہ کے دوست جو بنتے ہیں وہ ایک تو انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ تب ایمان والے تو بیٹھے ہوئے ہیں, ایمان والے بیٹھے ہوئے تب تو جمع ہوئے ہیں دارالعلوم کے اندر. اور باقی آپ تقویٰ ہے نا 50% تو آپ نے منزل حاصل کر لی, آپ کوشش کر لیں تقویٰ کے لیے. کہا کوشش کر لیں گے کہ دیکھیں ہم اس چیز میں تو کر لیتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہو گئی ہیں الحمدللہ, ہماری توحید ہماری بہتر ہو گئی ہے الحمدللہ, اللہ سے ہونے کا یقین ہو گیا ہے. پہلے ہمارے یہاں مزاروں پہ جانا, بیٹھنا, چرانا, کرنا, نماز نہ پڑھنا, مجھے اپنا یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے وہاں پر یہ تھا, ہم میمن لوگ ہیں نا, ہم میمن میں اکثر آپ کو ایسے ہی ہم ملیں گے. پہلے الحمدللہ اللہ کا کرم فضل ہوا, پچھلے 50 سال کے اندر ہم میمنوں میں بھی انقلاب آ گیا کہ توحید آ گئی. ورنہ ہمارا نظام کیا تھا کہ ہم وہاں چلے جاتے تھے مزار کے اوپر, جمعرات کو جانا, چادر چڑھانا اور پھر وہ نیاز بانٹ دینا. نماز ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی, کبھی کبھی نماز پڑھنا ہو تو پڑھ لیں. لیکن الحمدللہ یہ 50 سال کے اندر دعوت کا کام چلا, خانقاہوں میں کام چلا, اور کام چلنے کے بعد فضل اللہ کا آیا. اللہ نے اس لائن سے نکال کے اس لائن کے اوپر ہمیں ڈال دیا. کتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے, کتنا ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے, ہم اس کو شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. کیا ہے, تھوڑے دن ہے, 60-70 سال کی عمر میں تو آدمی چلے جاتا ہے. ہماری جو چنگاری ہے وہ اس کو چنگاری جس ماحول میں رہے گی نا, اگر ٹھنڈک میں رہے گی, اگر کٹ کے رہے گی تو وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. ایک چنگاری ہوتی ہے, آپ اس کو اتنے سارا آپ لکڑی جلاتے ہیں, لکڑی جلانے کے بعد آگ گرم ٹھنڈی ہوتی تو ہم آگ کب سیک لیتے ہیں نا, اس کا گرماہٹ لیتے ہیں. اس میں سے ایک چنگاری اٹھائیے, ایک لکڑی کو اٹھائیے, دور رکھ دیجیے, وہ بجھ جائے گی, اور اس کو بجھ جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن جب اس کو اٹھا کر واپس انہی لکڑیوں میں رکھ دیا جائے آگ کے اندر, تو اس کے اندر واپس آگ لگ جاتی, شعلہ بن جاتی, وہ چنگاری. ہماری یہ صحبت سے, اسی لیے جماعت, مسجد, جمعے کی نماز, عید کی نماز, جمع مجموع اسی لیے ہوتا ہے کہ کس کی اندر کی لکڑی کس شعبے میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اس شعلے کی وجہ سے ہماری جو بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے یہ بھی گرم ہو جاتی ہے. یہ صحبت سے بغیر نہیں بنتی. دیکھیے ہر جگہ کی اپنی اپنی دکانیں ہوتی ہیں. ہماری دکان جو ہے نا یہی ہے, خانقاہ ہیں ہماری دکانیں ہیں جہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. ہم ایک دوسرے کے سب محتاج ہیں. میں یہ نہیں کہ میں بیان کرتا تو میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں, کیونکہ شیطان نے اپنا داؤں پیچ لگانا ہے, ہر ایک کے اوپر الگ الگ کرنا ہے, ہر ایک کی واردات الگ ہے. جو زیادہ نیک ہے, بادشاہ بنے ہوئے ہیں, زیادہ تہجد پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کرتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ شیطان کام کرتا ہے, اس کے اوپر زیادہ اپنی ٹیپ لگاتا ہے. اور جو دنیا میں کچھ پرواہ نہیں ہے, جس کو کوئی چیز کی بھی, وہ اپنی ہیپی لائف گزارتا ہے, اس کی طرح وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں, شیطان کہتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں نا, ان کے اوپر لگا دو, کافی ہے. یہ تو ہمارا کام خود بخود کر رہا ہے. ہمارا پروموشن اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو پروموٹ یہ خود کر رہا ہے. آپ جتنے نشے کے جو ہے معاملات جو چل رہے ہیں نوجوانوں کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, تو کیا ہم شیطان کے بندے نہیں بن گئے؟ اللہ کے بندے ہٹ نہیں گئے؟ پہلے اللہ کے بندے تھے, اب شیطان کے ہم بندے بن گئے. تو وہاں ضرورت کا ہے, ضرورت تو آپ کے اوپر, ہمارے اوپر ہے. ہمارے اوپر یہ وقت آئے گا, الگ الگ حالات آئیں گے, قبض کی کیفیت آئے گی, کام کریں نہیں کریں, ذکر کریں نہیں کریں, گناہوں کے تقاضے, معاملات کے تقاضے, ہے نا, سب چیز کی آزمائش آئے گی. کیا آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ایک حالات رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. کاروبار میں حالات نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اختیاری تو ہے نہیں. یہ پوری دنیا کے اندر جو بھی آپ امپورٹ کا کام کریں, ایکسپورٹ کا کام کریں, جو بھی کام کریں, تیزی مندی حالات ہے. لیکن یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں آپ ٹریٹمنٹ کیا لوگوں کو دیتے ہیں. توحید آپ کے پاس آ گئی, نمازیں آپ پہلی صف میں نماز پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے. اعمال بھی الحمدللہ آج تھوڑی سی بات کر لیں گے, ورنہ اتوار کو دن انشاءاللہ کر لیں گے. اعمال کی بھی ہمیں ہماری معمولات میں انشاءاللہ الحمدللہ سب کا اضافہ, صبح کا, دوپہر کا, شام کا, رات کا, تمام چیز ہو گئی الحمدللہ. یہ بھی مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ ہمارے ساتھی قرآن کی طرف بھی دوبارہ لگ گئے ہیں, تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن باقی 3 معاملات میں ہم پیچھے گئے ہیں, معاملات میں, معاشرت میں اور اخلاق میں. اگر اخلاق کے اندر ہے, کوئی پیسے مانگنے آ جائے, لیٹ ہو گیا ہم, تو ہم اسے کس طرح جواب دیتے ہیں؟ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہم نے ایک تو لیا تھا, اس سے بات کر کے کہ 1 مہینے میں آپ کو پیمنٹ دیں گے, اور 2 مہینے ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے. آج معافی تو مانگ لے اس سے, بھائی ہماری غلطی ہو گئی, ہم دیر سے ہو گئے, دانشتہ نہ کرے. اسی طرح گھریلو معاملات ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, بہت سارے خاندان ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہر ایک کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. جہاں ہو گئی ہو, گستاخی ہو گئی ہو, بات ہو گئی ہو, غصہ ہو گیا, اس سے معافی مانگ لے. اور مسلمان ہو کر اخلاق نہ ہو اس کا. وہاں آپ دعوتوں میں جائیں تو اپنا نظام بنا لیا ہے, وہ ایک گریڈ بنا دیا, یہ گریڈ والے, یہ اسپننگ والے یہ بیٹھتے ہیں, یہ پروسیسنگ والے یہ بیٹھتے ہیں, اور پروفیشنلز لوگ یہ الگ اس کو بیٹھتے ہیں, کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرواتا. ہر ایک کے اندر انہوں نے گریڈنگ کر لی. ہر مسلمان تو یار افغانستان کا ہو یا رشیا کا ہو یا یہاں کا ہو یا بالکل چھوٹا ہو, یہ چھوٹے لوگوں سے ہی تو اللہ پاک ملتے ہیں.
یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, انہی سے ملتے, پتہ نہیں کون کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں سے بات بنتی ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, ہے ٹائم تو ہے نا, وہ نیپر روڈ کے اوپر تالا کھولنے کا کام کرتا تھا, اور وہاں پر جو عموماً یہ جو اس قسم کی بازاری عورتیں ہوتی ہیں نا, تو ان کی جو مالکان جو ساتھ میں ہوتی ہے نا, وہ وہاں تالے بہت بکتے ہیں. میں نے کہا وہاں کیوں لگاتے ہیں؟ بولے تالے ہمارے یہاں بہت بکتے ہیں. تالے تمہارے کیوں بکتے ہیں؟ کہ وہ جاتی ہے نا تو تالا باہر سے لگا کے جاتی ہے کہ ادھر ادھر نہ چلی جائیں, بڑا تالا لگاتے. اب عام طور پہ تو وہ تالا والا ہمیں لگا, ایک تالے کی دکان چھوٹی سی لے کر بیٹھا ہے, اور وہاں کی جو آپ کو وہ ایریا نیپر روڈ کا ایریا ہے, بہت خطرناک ایریا ہے, آتے ہیں اس کو تالا دیتا ہے. لیکن اس آدمی کی, تالے والے کی جب ڈیٹیل میں ہمیں وقت آیا, بات پتہ چلی, ایک وقت آتا ہے نا انتقال ہو جائے, مر جاتا ہے, اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پولیس لے جاتی ہے, جب اس کے معمولات پتہ چلا تو یہ کہاں پہنچا ہوا تھا آدمی, کیسا اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, ایسا چھپایا ہوا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. جب اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو بند کر دیا, تو جب بند کر دیا تو 4 دن کے بعد کسی نے فون کر دیا, تو 4 دن کے بعد چھوٹا 10,000 روپے سے لی. تو اس کے وہ 4 دن کے حالات پتہ چلے, کیا اس کی ہاں فگا, کیا مانگنا. اب کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ ہی نہیں کر سکتے میرے دوست, کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کس کا اللہ سے کیسا معاملہ بنا ہوگا, کیسا ہوگا. ہمارے حکیم خلیق دہلوی صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات کو بلند فرمائے, وہ کہتے تھے یہ جو اکثر جو ہوتے ہیں نا, یہ جتنا بھی نیک آدمی آگے بڑھتا ہے نا, وہ اتنا چھپاتا ہے اپنے آپ کو, اور اللہ اس کو چھپاتا ہے. کیا کہتے تھے؟ انسان چھپاتا ہے, اللہ چھپاتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ چھپائے, جس کو بتائے جو بھی کرے, لیکن خود کا کام ہے چھپائے نیکی کرنے کے بعد جتنا کر سکتا ہے. آج تو پھر موضوع رہ جائے گا. میں یہ تو ذرا یہ اب میں آتا ہوں ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کچھ ملفوظات میں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے. یعنی ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت, دنیا کی لذتیں, دنیا کی خواہشات بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے. گویا یہ دنیا خوشنما بھی ہے, بظاہر خوش ذائقہ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے, آزمائش کا ایک ذریعہ. اور تم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس دنیا میں کیسا عمل کرتے ہو. کیا دنیا کی یہ ظاہری خوبصورتی اور خوشنمائی تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اس دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہو, یا تم اللہ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت اور آخرت کو یاد کرتے ہوئے اس کی فکر کرتے ہو. تفکرون فی خلق السماوات والارض, اس کی فکر کرتے ہو, اللہ سے مانگتے ہو, بیٹھتے ہو, ہے نہیں ہے اس کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے, تو اس وقت میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک عزیز اقارب جو اس شخص کے دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں, دوسرا اس کا مال ساتھ جاتا ہے, اس کے لیے بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ مرنے کے بعد مال قبرستان تک لے جاتے ہیں, اور تیسرا اس کا عمل یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ قبر تک اس کو پہنچانے کے بعد 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں, ایک عزیز اور اقارب, اور دوسرے اس کے مال وغیرہ, اور تیسری چیز یعنی اس کے اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں. ہمارے اس اعمال کے بعد کوئی کسی کا نہیں کرے گا یار دوستو. ہماری اولاد کے لیے ہم اتنی کرتے ہیں, اتنی فکر کرتے ہیں. یہ اولاد آج بھی دیکھ لیجئے نا, اپنی ان کی ہیپی لائف ہے, ان کے بچے ہو گئے ہیں, ان کے اپنی روٹین ہے, ان کے ہالیڈیز پہ جانا ہے, فلانا جانا ہے, جانا. ہماری حیاتی کے اندر ہی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں, ہمارا خیال کر لیتے ہیں, کچھ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں, بعد میں کوئی کسی کے لیے نہیں کرے گا. جو آپ ساتھ ہے, جو کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں, وقت کو ضائع نہ کریں. 3 باتیں تھیں نا نجات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی دفعہ بات چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بولے نجات کا آسان طریقہ بتا دیجیے. بولی ایک زبان کو قابو میں رکھیے, لاک لگا دیجیے, زبان کو قابو میں رکھیے. دوسرا لوگوں سے ملنا جلنا آنا, وقت ضائع نہ کیجیے. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, 1 منٹ قیمتی ہے. ایک سبحان اللہ کے لیے ہم قبر میں بیٹھے ہوں گے, اور یہ چلو آپ کی اولاد ہم میری اولاد کر لے گی, پوتے کریں گے. میں اپنے دادا کو کرتا ہوں, کہاں ہے کچھ پتا ہے, میری دادی کہاں ہے مجھے پتا نہیں ہے. تو اور کتنی اولاد کتنی رہے گی, 10 سال 20 سال 50 سال رہے گی, اس کے بعد کیا؟ پھر تو اکیلا ہی سفر کرنا ہے نا. لہٰذا اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت فرما رہے کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ قبر کے گھروں میں تمہیں رکھ کر چلے جائیں گے, اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے, نہ عزیز اقارب رشتہ دار اپنے, اور نہ یہ مال اپنا. لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر عمل اچھا ہے تو وہ قبر میں گھڑا راحتوں میں اپنا گزارے گا, اور جنت ایک باغ بن جاتا ہے. قبر میں جانے کے بعد دیکھیں
قبر میں جب آپ نے دفنایا اوپر سے بند کیا چلے گئے, اب اس کے اندر کوئی بیچ میں نہیں کہ اس کو اسٹیٹس کو بیچ میں کوئی ایک بفر ایریا ہے, یہاں بھی ہے یہاں بھی, اس کو ایسے رکھا جائے گا, یا وہ جنت کا باغ بن جائے گا یا جہنم کا گھڑا بن جائے گا. اب جہنم کی جو وہاں کے جو حالات ہیں, تکلیفیں ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, قبر ہے, قبر کا دفنا ہے, وہ سب اس کے اندر بن جائے گا, یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا. اب جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کے لیے یہ صوفیزم ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی یہ عبادت کریں, اس عبادت کا نچوڑ ہے وہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے, جو اچھا انسان ہم بن جائے. ہماری جہاں ایمبیسیز ہوتی ہے نا, ایک میں بڑی دکھ والی بات آپ کو بتاتا ہوں, ابھی کی بات ہے, اس ویک کی, مفتی صاحب کے لیے میں خاص بات کر رہا ہوں, بڑا نام ہے ان کا. ہماری ایمبیسیز ہوتی ہے نا, اس کے اندر ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے سویڈن ہے, جرمنی ہے, انگلینڈ ہے, جہاں بھی ہوتا ہے نا ان کی, اور اس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو ہماری ISI کنٹرول کرتی ہے. اور وہ جو ہمارے یہاں سے ڈگنیٹیز جاتے ہیں نا, جیسے لنڈن گئے, جو بھی ہمارے جاتے ہیں سیاسی لوگ اور لوگ جاتے ہیں, یا سویڈن جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, تو وہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کو فالو اپ کرتی ہے, چیک کرتی ہے, ایئرپورٹ سے ادھر سے ادھر سے سب کرتی ہے. ہمارے ایک بہت بڑا آدمی سویڈن گیا, میں بہت اس کی عزت کرتا ہوں, وہ اچھے ہی ہوں گے. تو اس سویڈن کے اندر گئے نا, تو وہاں ایمبیسی کے اندر فون آیا, ہوٹل سے, 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا کہ بھائی آپ کے یہ مہمان پاکستانی ہیں اور بڑا جھگڑا ہو گیا ہے, آپس میں بہت جھگڑا ہو گیا. تو وہ انٹیلیجنس کا جو سیکنڈ آفیسر تھا وہ فوراً ہوٹل پہنچا 5 اسٹار کے اندر, اور جب بڑا جو جھگڑا وگڑا تھا اس کو نمٹا دیا. میں تکلیف مجھے یہ بات کی ہوئی کہ میں اس کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, کرتا رہوں گا میں اس کو, میرا کوئی خانقاہی تعلق نہیں ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا رہوں گا. جھگڑا کیا تھا پتہ ہے, کہ اس ہوٹل کے اندر اس نے پروسٹیٹیوٹ کو بلایا تھا, اور پروسٹیٹیوٹ نے اس سے جھگڑا کر لیا تھا. کیونکہ پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, پہلے طے کرتی ہے, پیمنٹ کرتی ہے, بعد میں چکروں میں ہوتی ہے کہ پیسے نکلوانا, یہ کرنا وہ کرنا. تو اس نے آ کر اس سے پروسٹیٹیوٹ کا ایک بہت زبردست دیندار آدمی, وہ پروسٹیٹیوٹ کا اس کا حل کر کے, اس کو پیسے جمع کر کے وہ جھگڑا ختم کروایا. اصل چیز اخلاق ہے, معاملات ہے, معاشرت ہے ہماری. ہم اچھے انسان تو بنے نہیں ہیں. اگر اچھے انسان نہیں بنے تو کچھ بھی نہیں بنے, پھر تو منافق بن گئے ہیں. منافق اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ قبر میں تو بچھو ہوں گے, سانپ ہوں گے, اژدہا ہوں گے, کون وہ اوپر سے سیل ہے, کون آواز سنے گا ہماری؟ آپ کو پتہ ہے ہم یہ جو کورونا ہوا تو کرنٹائن اپنے آپ کو کر لیتے. سب سے زیادہ تکلیف کیا ہوئی کہ آپ تنہائی کے اندر وہ کمرے میں بند کر دیتے ہیں. اب پہلے تو اسپتال میں لے جاتے تھے, اب گھروں میں رکھتے ہیں. تو وہ 6 مہینے تک, سال تک وہ سائیکولوجیکلی جو ایک کمرے میں 8 دن 7 دن 6 دن رہا ہوتا ہے آدمی, وہ اس سے باہر نہیں نکلتا, وہ نفسیاتی طور پر اتنا مریض بن جاتا ہے. تو قبر میں ہمیں کون دیکھے گا؟ قبر کو فکر کر لیجئے. قبر کے ایسے اعمال کچھ ہیں جو ہماری اینڈ, اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دیتا ہے نا, وہ انجام کی طرف نظر رکھتا ہے کہ میرا انجام کیسے ہوگا, اور انجام کے لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ, خیر پہ ہو جائے, عافیت کے ساتھ ہو جائے. اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار سب چیز کریں, ہر چیز کریں, دنیا میں رہیں, دنیا میں باخدا رہیں, لیکن اپنی فکر ہماری بنی ہوئی ہونی چاہیے. وہ فکر ہماری آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اب تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے, یہ حدیث نمبر بھی آیت بھی ہے, کہ اب تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے, اب جنت کی ہوائیں تمہارے پاس آئیں گی, تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے, اور اس دلہن کو سب سے زیادہ محبوب شخص بیدار کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار نہیں کرتا. لہٰذا اگر عمل اچھا ہے تو وہ قبر گھڑا ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے, اور وہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جہنم کا گھڑا بن جاتا ہے. اس کے اندر عذاب ہے, اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کی تو قیامت وہیں سے شروع ہو گئی نا, ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی حفاظت فرمائے, آمین. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. لہٰذا اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ قبر کے گھڑے میں تمہیں رکھ کے چلے جائیں گے, اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. لیکن اس وقت دنیا کوئی عزیز اقارب رشتہ دار بہت دیر ہو چکی ہوگی, پھر کیا کر سکتے؟ وہ تو ہمارا ڈیبٹ کریڈٹ بند ہو گیا ہوگا, اعمال کی وقت کا زندگی ختم ہو گئی ہوگی. اب تو جو کیا ہوا ہے, ہاں کوئی ثواب جاریہ ہے, کوئی کام ایسا کیا ہوا ہے پیچھے, تو وہ چلا, سلسلہ چلا تو الگ بات ہے. باقی تو کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ وہاں جائیے نا, اکثر وہاں ہم جو قبروں کا جگہ کا ایکسٹینشن کرتے ہیں وہی کرتے ہیں نا, ہمیں وہ قبرستان کا
گورکن کہتا ہے کہ یار یہاں 50 سال سے تو کوئی آیا نہیں ہے، اب جگہ ہے، یہ قبر ختم ہو چکی ہے، کوئی آیا نہیں، اس کو اور میں باؤنڈری آگے بڑھ کر دیتا ہوں. ہم نے کرتے 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 2 قبر سے شروع کی تھی، 50 قبروں کی جگہ ہمارے پاس ہو گئی ہے. اب 50 قبروں کی جگہ وہی ہو گئی ہے مفتی صاحب کہ جو وہاں آزو بازو کے قبروں کے اندر 20 30 40 سال میں کبھی آیا نہیں کوئی بھی وہاں پر. وہ قبر نہ دیکھ بھال رکھنا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں تو گورکن کو کچھ تھوڑے بہت پیسے دینا لینا تو صفائی بھی کر دیتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کون آنے والا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس قبر کو لیول کر دیتے ہیں، قبر اس کے اندر پھر اور ختم ہو جاتی ہے قبر، جگہ کے اندر اور لوگوں کو دفنا دیتے ہیں. جیسے بقی کے اندر بھی تو دفناتے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرے کو دفناتے ہیں. کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو موقر نہیں کرتے. موت کا وقت آ جانے کے بعد کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو موقع نہیں کیا جاتا. لہٰذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ اس وقت میں سب سے تمہیں چھوڑ کے سب چلے جائیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے، اور پھر تمہارا عمل تمہارے ساتھ دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج ہی سے اس بات کا انتظار کر لو، پھر تمہیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا کی ساری لذتیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ہو گیا تھا کچھ ذکر تو کر لیں، کچھ 1-2 باتیں اور تھی. اور وہ یہ صدر طیب اردگان نے اپنی فوج سے خطاب کیا. ایک واقعہ ہے، تو اس وقت کیونکہ سیاسی طور پہ بھی معاملات چل رہے ہیں ایران کے اندر جمع ہوئے، اور اس وقت یہ ہمارے مسلمان کے لیڈروں میں بہت ماشاءاللہ رجب طیب اردگان باقی کافی کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی فوج کو جمع کر کے اپنے خطاب کر کے ایک بہت نصیحت والی بات کی. میں چاہتا ہوں وہ نصیحت والی بات بھی آپ کو سنا دوں. اور انہوں نے اس کی بات پہ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے کا نام ہلاکو خان تھا. ہاں، اس نے بعد میں بغداد کا قبضہ کیا اور اس نے پوری طرح لوٹ لیا اور لاکھوں آدمی کے سر قلم کر دیے. وہاں خالی ہو گئی تھی آبادی کے اندر. بالکل ایسا تھا جب ہلاکو خان آیا، چنگیز خان کا پوتا. یہ کون، یہ فوج کو سنا رہا ہے طیب اردگان، ترکی کا صدر جو اس وقت ہے، اور مسلمانوں کی الحمدللہ لیڈرشپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ واقعہ سناتا ہے. کم از کم بھی تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے خود 4 لاکھ مسلمانوں کو بغداد کے اندر قتل کیا. اور جب بغداد کے اندر اس نے قبضہ کیا، قتل کیا نا، تو وہاں مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک بات کے اوپر بحث ہو رہی تھی، کیا کوا حلال ہے یا حرام ہے؟ کوا حلال ہے حرام ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی. جب وہ وہاں اسے ہلاکو نے قبضہ کیا تو ڈھونڈ کر جتنے بھی لوگ آئے، جتنے شرفا تھے، سب کو پکڑ کر سب کے سر قلم کر دی، سب کی ایسے پہاڑ بنا دی، سر کو جمع کر کے بڑے بڑے پہاڑ کی طرح جمع کر دیا. تو اس کے بعد ساری قیامت کو ظالم حکمران نے بہت دور آیا تھا حکیم، اور آیا تھا کہاں سے؟ منگولیا سے. آپ نے دیکھا ہے چائنا کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سٹی ہے، وہاں سے ہوتا دیکھیے جب عذاب آیا ہے، منگولیا کہاں ہے اور بغداد کہاں پر ہے، وہاں سے اپنی فوج کو لے کر بغداد آتا ہے. ظاہر ہے اس کی سپلائی لائن تو تھی نہیں اس وقت، کوئی ایئر سے تو آ نہیں رہی تھی، وہ تو کٹ جانی تھی. تھوڑی سی بھی تیاری ہوتی تو ان کو تو ختم کر ڈالتے. لیکن کیا اس کے بارے میں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مطابق 4 لاکھ انسان قتل کے اس نے بغداد کی ساری قدیم مسجدیں، مکاتب، محل ڈھا دی. جتنی بھی ہماری لائبریری تھی نا، پرانی کتابیں تھیں، وہ دجلہ کے اندر، سمندر کے اندر، سب کو اندر پہلے پانی میں ڈلوائی. سب ہماری جتنا خزانہ تھا، تاریخ تھا، اس کو ختم کروایا. اور پھر اس نے حکم دیا کہ بھائی اب ایسا کرو کہ قتل عام سے ٹھنڈا ہو گیا. زبرہ کا یہاں بغداد میں جو سب سے بڑا عالم ہے نا، جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اب وہ جو کچھ بچ گئے تھے تو وہ کوئی تیار نہیں تھا، سب چھپ پھر رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے گا تو ظاہر ہے بات کریں گے، اس کا سر قلم ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں سے ایک نوجوان لڑکا تھا، ابھی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی اس کی نکلی تھی، بادشاہ داڑھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو تیار کیا. وہ تیار ہو گیا، اور اس کا نام کم عمر نوجوان تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور ایک مدرسے کا معلم تھا. ہلاکو کا سامنے کرنے کے لیے راضی ہو گیا. ہلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے دہان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغی بھی لے گیا. ہلاکو خان سے وہ ملنے کے لیے لڑکا جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ میں لے گیا. ایک اونٹ، تلوار ہتھیار تو جا نہیں سکتا، ایک اونٹ لے گیا، ایک بکرا لے گیا، ایک مرغی لے گیا. 3 چیز. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی فراست کو دیکھیے. نوجوان، یہ آپ کی یہ فوج کو یہ سنا رہے ہیں واقعہ. نوجوان عالم دہان
ہلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور ہلاکو سے ملنے اندر چلا گیا. ہلاکو نوجوان سے پوچھا کہ مجھ سے ملنے میرا سامنا کرنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا کوئی عالم دین نہیں تھا؟ قادحان جو لڑکے کا نام تھا، جنہیں جواب دیا کہ اگر مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے، اگر داڑھی والا مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہو تو میرا بکرا موجود ہے باہر، اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہو تو میرا باہر ایک مرغا بھی موجود ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو بلا لے. ہلاکو بھاپ گیا کہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے. تب ہلاکو خان نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے اس سے بہت گہرا جواب دیا. اس نے کہا کہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں. یہ اردگان فوج سے خطاب کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے. دنیا، مال اور دولت، زمین اور جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بچ گئی. اس لیے اللہ نے آپ کو ہمارے پاس عذاب بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے. یہ جواب سن کر ہلاکو نے دوسرا بڑا عجیب سوال کیا، مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ بہت جلال کے اندر، غصے کے اندر یہ بات کر رہا ہے، مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جب ہم نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلاف ختم کر دیں گے تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے. اللہ کی نافرمانی، یار وہ اس وقت وہاں کبھی کے اوپر یہ بحث ہو رہی تھی. یہ ہاتھ اگر تھوڑے نیچے اور تھوڑے اوپر ہوگا تو یہ آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، توحید پوچھا جائے گا، کسی کا شرک تو نہیں کرتے ہو، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی. دل آزاری کرنا ایسا ہے کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا. اور ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کاروبار میں ہم تو مذاق مستی میں ہرٹ کر دیتے کسی کو بھی. دل آزاری تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دل آزاری باتیں کر سکے وہ زیادہ کامیاب انسان ہے. اس لیے ہمارے اعمال، ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی نافرمانی میں آگے بڑھتے گئے. دنیا، مال اور دولت اور زمین و جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئے. اس لیے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے. جب سن کر ہلاکو نے دوسرا عجیب سوال کیا، مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جب ہم نعمتوں کی قدر جان کر لیں گے، اس کا شکر ادا کرنے والے لگ جائیں گے، آپس کے اختلاف ختم کر دیں گے، اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے. اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دوسرے اقوام پر آنے والی قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی حالت بے انتہائی خرابی کو بھی احتساب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ بیان اسی کے تقریر کے اندر ہی کر رہے ہیں صدر صاحب. حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی حکایتیں ہیں کہ خود احتسابی کا احساس ابھارتی ہے. رجب طیب اردگان ترک قوم کے ایک نئی اٹھان کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہ اس طرح حکایتوں کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس واقعے سے بڑا سبق ہے. اللہ کی عذابوں کو دوسرے کے یہاں نہیں بلکہ خود اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ غفلت اور بے عملی اور پردے اور زیادہ صبح اور شام اللہ کی نافرمانی میں ہر وقت ہم وقت لگا دیتے ہیں. التجا، سب دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، ہر قسم کی شرک سے بچ کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. آج ہمارے گھروں، ملک اور معاشرے میں جو ابتری ہے، بحران ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے. جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، ہماری نسلیں بدترین غلام بن جائے. ہم غلام کی طرف نہیں جا رہے. کوئی حکومت ایک آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، یہ نہ سمجھے گی یہ آئے گا تو آپ کا کام بن جائے گا، فلاں آئے گا، ایک کے بعد اور ظالم آئے گا اور خراب معاملہ بنتے ہی جا رہے ہیں نا. یہ پہلے یہ تھا $80 کا تھا، $220 کا ہو گیا. اب مہنگائی تو اب آنی ہے آپ کو، ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا مہنگائی ہے. اس حساب استغفار بڑھائیے میرے دوستوں، جتنا استغفار کر سکتے ہیں، کم از کم 400-500. اس وقت کرائسس میں نہیں استغفار کریں گے تو کب کریں گے؟ 400-500 دفعہ استغفار کریں. استغفار کرنے کے بعد جب موقع بنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے رجوع کریں. ہمارا حضرت والا کہتے ہیں دعائیں صرف نہ کرو. آپ محبوب اور عاشق اور معشوق ہوتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ بھی انتظار کر کے بیٹھے ہیں. ماں باپ بھی بیٹے کا انتظار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا آئے گا میرے پاس، آئے گا تھوڑا وقت مجھے دے گا. باپ بیٹے سے طویل بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے. آپ کی اللہ سے محبت ہے تو طویل باتیں کریں، دعائیں بھی کریں، عربی میں بھی کریں، اپنی زبان میں، لیکن اللہ سے سب باتیں کریں، سب چیز کریں. اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت میرا خیال تو زیادہ ہو گیا ہے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. اللہ کی اتنی سپیڈ ہے تزکیے کے لیے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے نا اس سے فاسٹ سپیڈ کسی کی بھی نہیں ہے. کوشش کریں گے 10 منٹ کم از کم، صرف 10 منٹ تو دے سکتے ہیں نا اللہ کے ذکر کے اندر، صرف 10 منٹ دے دیجئے اور آپ کی کیفیت کی قلب کی آپ کی دیکھیے کہ جتنا فاسٹ تزکیہ آپ کا ہوتا ہے، جتنا رجوع اللہ آپ کا بنتا ہے. اس کے بعد دعا کیجئے. اس کے بعد دعا کرنے کا، میں کل بھی ہمارے پاس ایک حکیم صاحب آئے تھے تو ہماری یہی بات ہو رہی تھی. اس کے بعد اگر اللہ کے صفاتی نام 99 نام ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لے، یاد کر لے. وہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری یہ سب قبولیت ہو رہی ہے. کیفیت آپ کی بن جائے گی. جو کیفیت اس کے بعد بنے گی اور اللہ سے بات کرتے ہوئے، اب ملے تو بھی آپ کو تسلی ہو جائے گی اور نہ ملے تو بھی تسلی ہو جائے گی. مفتی صاحب تھوڑی سی بات نہیں کریں گے؟ دعا کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر سنڈے کے دن تھوڑی سی بات کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں کی ندامت کا احساس ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنے گناہوں پر رونا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا اور اپنے قرب والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ایسی زندگیوں سے محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ اپنا سچا عشق اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنا اور اپنے نبی کا سچا عاشق و دیوانہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین، ماذا اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت و نعمت سے مالا مال فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، جو ہم نے سنا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. ہمیں بھرپور ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اسباب قبولیت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمارے شیخ کی ہر جہت سے ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ نعمتوں کی برکتیں اور کثرتیں نصیب فرما دیجیے. اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جتنے آئے ہوئے دوست، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے. سب کی قربانیوں کو قبول فرما دیجیے. اس سب کے عوض یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنا خاص یا اللہ قرب اور اپنی محبت اور اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے. سب کو بامراد لوٹائیے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ محرومی سے سب کو حفاظت فرما دیجیے. تمام بیماروں کو عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. تمام اموات مسلمین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجیے. تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ جو اعمال کی بات کرنی تھی نا، وہ 14-15 اعمال ہیں جو 1.5 سال پہلے کیے تھے. تو انشاءاللہ وہ سنڈے کے دن ہم اتوار کی مجلس میں، جس کی ہو سکتا ہے کسی کا کوئی رہ گیا ہو یا چھوٹ گیا ہو یا دھیان نہ رہا ہو، کیونکہ نئے اعمال ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں تو پرانی کوئی باتیں چھوٹ جاتی ہیں.
کوئی چھوٹ نہ گئی ہو تو انشاءاللہ سنڈے کو اس کے بارے میں شروعات اسی سے کر لیں گے تاکہ بعد میں رہ نہ جائے. جزاک اللہ.